ناظرین کرام، اسامہ بن لادن نے کہا تھا, we will treat them in the same way. They kill our women and innocent kids. We kill their women and innocent kids until they refrain. سرحدی گاندھی خان عبد الغفار خان نے کہا تھا کہ میرا مذہب محبت، انسانیت اور سچ ہے. دنیا کے تمام مذاہب نے یہی پیغام دیا ہے. جو لوگ اس پیغام کو نہیں سمجھ پائے ان کے دل اصل میں انسانیت سے خالی ہیں. وہ محبت کے بنیادی سبق سے واقف نہیں ہیں، وہ مذہب کو نہیں جانتے. ناظرین کرام، ماؤ زے تنگ نے کہا تھا کہ جنگ کو ختم کرنے کا جنگ ہی طریقہ ہے. اگر دنیا سے گن یا بندوق ہٹانی ہے تو بندوق اٹھانی ہی پڑے گی. اور مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ انسانیت پر سے اپنے ایمان کو ختم نہ ہونے دینا، کیونکہ انسانیت ایک سمندر ہے. اگر سمندر میں چند خطرے گندے ہوں تو سارا سمندر گندا نہیں ہو جاتا. ناظرین کرام، ماؤ زے تنگ ہو یا مہاتما گاندھی، خان عبد الغفار خان ہو یا اسامہ بن لادن، شے گوارا ہو یا نیلسن منڈیلا، مولانا مودودی ہو یا سید قطب، یا ہو چے من ہو یا لینن، یہ تمام احباب، یہ تمام لوگ، یہ تمام لیڈر کئی لحاظ سے مشترک ہیں اور مختلف بھی. مشترک اس لیے کہ ان کی سچائیاں، ان کے گول ممکن ہے مشترک ہوں، ان کے لحاظ سے سچے ہوں، ان کے لحاظ سے یکساں ہوں، مگر مختلف یوں کہ ان کے راستے ممکن ہے مختلف ہوں. لیکن ان دونوں باتوں سے، یعنی مختلف اور مشترک باتوں سے زیادہ اہم بات وہ کنسیکوینسز ہیں جو انسانیت کو ان کے عمل سے یا ان کی فکر سے ملتے ہیں. وہ کنسیکوینسز محبت کی کسی ٹھنڈی ندی یا آبشار کی صورت بھی ہو سکتے ہیں، نفرت کی دہکتی ہوئی آگ یا جھلسا دینے والی گرمی کی صورت بھی. اور یہ دونوں کنسیکوینسز ہمیں یا انسانیت کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ناظرین کرام کہ بجائے بلائنڈ فالوور کے ہمیں کسی اویکن انالائزر کی طرح ان آئیڈیالوجیز کو، ان کے گرو لیڈرز کو اور ان کے فالوورز کو سمجھنا ہوگا. آج کا پروگرام اسی اویکن انالائزرز کے بارے میں ہے اور آج کا موضوع بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں ناظرین کرام یہ موضوع اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کے بعد ہم جان پائیں گے کہ جو کچھ بھی تاریخ میں ہوتا رہا ہے اب تک، اس سارے فنومنا میں جس سے ہمیں اچھے یا برے کنسیکوینسز ملتے رہے ہیں، وہ اپنے پیچھے کیا سائیکالوجی رکھتے ہیں. اس سائیکالوجی میں کون سے موٹیویٹنگ فیکٹرز ہیں؟ کیا اکنامیکل، سوشل، پولیٹیکل فیکٹرز ہیں؟ اور کیا اس کے پیچھے آئیڈیالوجیکل پاورز ہیں؟ چاہے وہ ریلیجیس فنڈامنٹلزم ہو، چاہے وہ امپیریلزم ہو، یا چاہے وہ کچھ بھی ہو. اور آج کا پروگرام ہم اسی موضوع پر کریں گے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے سائیکو انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے سوسائڈل بومبرز کی، گوریلا واریئرز کی. ہم کوشش کریں گے پیس میکر سے بات کرنے کی، اور اس سلسلے میں میری مدد کریں گے ایک ایسے اویکن انالائزر ڈاکٹر خالد سہیل. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نوازش. ڈاکٹر صاحب مجھے وقت دے رہے ہیں. آپ کی کتاب میں نے پڑھی فرام ہولی وار ٹو گلوبل پیس. جی جی. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کئی ایک ڈائمنشنز کھلتے چلے گئے. میں آپ سے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ رائٹر ہیں، آپ کریٹر ہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ کتاب پڑھنا ضروری ہے، اور نہیں تو یہ ڈائلاگ جو آج ہونے والا ہے یہ ہمارے فالوورز کو، ہمارے ریڈرز کو، ہمارے ویورز کو دیکھنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں جو آپ نے بات کی ہے وہ آپ سے ہی میں ایکسپیکٹ کر سکتا تھا، اس لیے کہ آپ نہ صرف سائیکالوجسٹ، سائیکینالسٹ ہیں، بلکہ ایک نظر ہے آپ کی سارے ڈائمنشن کے اوپر جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ کیا کیا اس کے بیک گراؤنڈ بنتے ہیں. بات شروع کرتے ہیں اس کتاب کے اوپر. یہ کتاب جو ابھی آپ کی نئی کتاب آئی ہے، پہلے تو مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیے اس کتاب کے حوالے سے کہ یہ خیال کس طرح سے آیا اس کتاب کا. بلند اقبال صاحب، جو 9/11 کا حادثہ ہوا اس وقت میری کتاب چھپی تھی فرام اسلام ٹو سیکولر ہیومنزم. اس حوالے سے کئی ریڈیو انٹرویو ہوئے، کئی ٹی وی انٹرویو ہوئے. تو ایک انٹرویو البرٹا سے کسی نے لائیو ریڈیو انٹرویو تھا، تو اس انٹرویو کے دوران ان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو سوئسائڈ بامبرز ہیں، یہ جو مسلم فنڈامنٹلسٹ ہیں جنہوں نے یہ ٹوئن ٹاور کے ساتھ یہ کیا یا مڈل ایسٹ میں یہ ہو رہا ہے، ان کی نفسیات کیا ہے؟ آپ ایز اے سائیکائٹرسٹ، ایز اے سائیکو تھراپسٹ کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا سوال بہت اہم ہے، لیکن میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے بارے میں نے کوئی ریسرچ نہیں کی. لیکن وہ سوال ایک انسپریشن تھا
جس سے میں نے اس سلسلے میں اس موضوع پہ ان لوگوں کی انٹرویوز پڑھے، ان لوگوں کے بایوگرافیز پڑھی، ان کے جو ان پر مضامین لکھے گئے. تو یہ ایک سلسلہ تھا جو میں نے شروع کیا، اور یہ اس سلسلے کی کڑی تھی. جس سے پہلے میں نے پروفٹس آف وائلنس اینڈ پیس اور سماجی تبدیلی. تو میرے نزدیک جو میں پولیٹیکل سائیکالوجی پہ جو ریسرچ کر رہا تھا، یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ میں مسلم سوئسائڈ بامبرز کی نفسیات سمجھوں اور یہ جانوں کہ وہ کیا سوچ ہے، وہ کیا آدرش ہے، وہ کیا حالات ہیں، وہ کیا ان کے لیڈرز ہیں جو اس پورے فینومینن کو ایکچولائز کرتے ہیں اور اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوسائڈل بامبرز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس میں 3 بڑے موضوع ہیں. جو جب میں نے کتاب پڑھی تو مجھے لگا کہ ہمیں ان 3 موضوعات پہ بات کرنی چاہیے، سوسائڈل بامبر کے اوپر، اور جو گوریلا واریئرس ہیں ان پر، اور پیس میکر پر. اور یہ ایک ٹرائنگل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. مگر میں بات شروع کروں گا وہی سوسائڈل بامبر سے. سب سے پہلے میں سوسائڈل بامبر کے پیچھے آئیڈیالوجی سے قبل میں جاننا چاہوں گا آپ کیسے لیتے ہیں. ان بامبرز کی سائیکالوجی بڑی کمپلیکس نظر آتی ہے، اور آپ نے اس کو ڈائلاگ بھی کیا، آپ نے سے ڈیبیٹ کیا ہے کہ صاحب ایک عجیب ہے کہ وہ ظاہر بھی ہونا چاہتے ہیں، چھپنا بھی چاہتے ہیں، ہیرو بھی بننا چاہتے ہیں، اور اپنا نام پیچھے بھی رکھنا چاہتے ہیں، چند تبدیلی چاہتے بھی ہیں، دیکھنا بھی نہیں چاہتے. یہ ایک بڑی کمپلیکس قسم کی مسٹیریس سی سائیکالوجی ہے. کیا یہ ریگریسو سائیکالوجی ہے، یا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بینگ اے سائیکیٹرسٹ؟ پہلے تو ہم ان بامبرز کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرے نزدیک جو سوئسائڈ بامبرز ہیں ان کی بیسک جو کانٹرڈکشن یہ ہے کہ ایک طرف وہ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، ایک ایٹرنل لائف رہنا چاہتے ہیں، ایک تاریخ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ایک موومنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مرنا بھی چاہتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب ہست اور نیست کا جو کانٹرڈکشن ہے وہ اس کا کلائمیکس ہے. تو وہ مر رہے ہیں یا مرنا چاہتے ہیں، اور اس سوئسائڈ کے ساتھ ساتھ ہومیسائڈ بھی ہو رہا ہے. وہ کچھ لوگوں کو مار بھی رہے ہیں، لیکن اپنے ذہن میں اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کو ریشنلائز کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے، اور تو میں نے اس میں جو ایک مسلم سوئسائڈ بامبرز کی بات کی ہے جو مذہب سے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں، اور ایک نیشنلسٹک کی بات کی جو بعد میں بات کر سکتے ہیں، جیسے تامل ٹائیگرز ہے. کیونکہ میرے لیے یہ تھا، میں یہ سمجھا کہ سب سوئسائڈ بامبرز مسلمان ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مسلمان بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ نیشنلسٹک آئیڈیالوجی کے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آدرش کے لیے، بلکہ اندرا گاندھی کو جنہوں نے قتل کیا، وہ تامل ٹائیگر، انہوں نے بھی وہ زہر کا ایک رکھتے تھے اپنی گردن میں، اپنے لاکٹ میں، کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ وہ ان کو گرفتار ہونا ہو تو خود ہی اپنے آپ کو قتل کر دیں. تو بعض خود کو قتل کرتے ہیں، بعض خاص شخصیت کو مارنا چاہتے ہیں، سیاسی شخصیت کو، اور بعض اس آدرش کے لیے. تو یہ ایک بہت کمپلیکس سچویشن تھی جس کو میں نے مختلف فیکٹر سے اس میں ایکسپلین. ڈاکٹر صاحب میں یہاں رکنا چاہوں گا تھوڑی دیر، اس لیے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بینگ لائک میں جب انالائز کرتا ہوں تو میں کچھ جگہوں پہ رک جاتا ہوں. سوسائڈل بامبرز عام طور پہ کم عمر لوگ ہوتے ہیں، تو کیا ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا وہ ان آئیڈیالوجیز کو گریپ کر پاتے ہیں، نیشنلٹک آئیڈیالوجی یا ریلیجیس آئیڈیالوجی یا واٹس ایور آئیڈیالوجی ان سراؤنڈنگ ہے، یا دے آر جسٹ لائک اے میچور مائنڈس اور جسٹ لائک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک ایگو سینٹرک ٹائپ کا رویہ ہے، دے ڈونٹ لائک، ان کو پتہ نہیں کہ اور بھی کچھ تھاٹس ہو سکتے ہیں یا ڈائلاگس ہو سکتے ہیں. ہاں، یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات اٹھائی کہ اس میں ہمیں اس موومنٹ کو سمجھنے کے لیے، سوئسائڈ بامبنگ کی جو موومنٹ ہے اس میں جو لیڈرز ہیں ان کو اور جو فالوورز ہیں ان کو دونوں کو سمجھنا ضروری ہے. جو لیڈرز ہیں میں ان کو کلٹش پرسنالٹی کہتا ہوں. ان کی اپنی پرسنالٹی ہے، وہ ایسی پرسنالٹی ہے، اس کے اندر ایک چارم ہے، ایک کرزما ہے، ان کی گفتگو میں ایک سحر ہے، اور وہ ایسا سحر ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو لوگوں کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، جو ان کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے، وہ معاف ہو جاتی ہے، جیسے وہ ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں، وہ میسمرائز ہو جاتے ہیں اس لیڈر سے. اور اس کے بعد وہ نوجوان جو ولنریبل ہے، وہ نوجوان جو ایک بلائنڈ فالوورز کو ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں، ان کے اندر ایک خلا ہے، ان کے اندر اپنی معنویت کی کمی ہے جو خود نہیں پیدا کر سکتے، تو مطلب ہے کہ دے وانٹ ٹو بلانگ. تو وہ کلٹ لیڈر یا وہ جو موومنٹ ہے وہ اس کمی کو، اس خلا کو پورا کرتی ہے، اور وہ آنکھیں بند کر کے سوچے سمجھے بغیر وہ اس آدرش کو، اس آئیڈیالوجی کو، وہ چاہے ریلیجس ہو، چاہے سیکولر ہو، چاہے نیشنلسٹک ہو، چاہے اکنامک ہو، چاہے پولیٹیکل ہو، چاہے ریلیجس ہو، اس کلٹش پرسنالٹی کے سحر میں، مطلب جو آپ نے ابھی اسامہ کی بات کی یا مطلب اور جو لیڈرز ہیں ان کی پرسنالٹی میں ایسا ایک سحر تھا کہ اس سحر میں بہت سے لوگ
جو ہے نا انہوں نے اپنی سوچ کو معاف کر کے ان کو فالوئنگ کرنی شروع کر دی. پھر وہ ایک طرح سے روبوٹس بن گئے, ایک پپٹس بن گئے, اور ان کو آخر دم تک پتہ بھی نہیں تھا کہ کہاں ہم نے سوئسائڈ بامبنگ کرنی ہے, کہاں ہم نے جا کے وہ مطلب ان کا فائنل پروجیکٹ کیا ہے, وہ سب پیچھے ایک ماسٹر مائنڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں ان لوگوں کے پیچھے جاؤں یا ان لوگوں کے اوپر ہم بات کریں جو آئیڈیالوجی کریٹ کر رہے ہیں یا خود آئیڈیالوجی کے فالوور ہیں اور اپنے فالوور کریٹ کریں ان دا فارم آف دی سوسائڈل بامبرس, میں ایک بار پھر سوسائڈل بامبر پہ رہنا چاہتا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو سوسائڈل بامبرس ہیں ان کے اپنے سراؤنڈنگ کے فیکٹرز کون سے موٹیویٹنگ ہوتے ہیں وچ شوڈ ناٹ بی نیسسری فرام یو نو. اگر ہم مسلم سوئسائڈ بامبرز کی بات کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں یا سمپتھائزر ہیں یا اس میں انوالوڈ ہیں, اس میں نے اس کتاب میں چند جو فیکٹرز دیے ہیں, اس میں پہلا فیکٹر یہ ہے کہ ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک خاص ریلیجس آئیڈینٹی ہے کہ میں مسلمان ہوں. ان کی ریس, ان کا کلچر, ان کی زبان, ان کی ایتھنیسٹی ثانوی ہو جاتی ہے, ان کی ریلیجس آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. اس آئیڈینٹی کی وجہ سے وہ دنیا کے باقی مسلمانوں کے ساتھ یا اس قوم کے باقی لوگوں کے ساتھ, امہ کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. مطلب ہے تو ایک آئیڈینٹی ہے, ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اس کے بعد جب ان پہ مظالم ہو رہے ہیں, چاہے وہ خود کینیڈا میں ہے یا برٹن میں ہے یا امریکہ میں ہے, لیکن وہ مسلم جن کا مڈل ایسٹ میں یا مسلم ممالک میں جو ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اس کا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور پھر وہ ایک لیول آ جاتا ہے جب وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, چاہے وہ مقامی لیڈرز ہوں چاہے وہ بین الاقوامی لیڈرز ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مظلوم ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ریلیجس آئیڈینٹی کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے, اور یہ اس کو لیے اس آدرش کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں تاکہ اس مظلوم کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جن کا ظلم ہو رہا ہے, جن کے ساتھ جبر ہو رہا ہے, اس کے ساتھ وہ, تو اس حوالے سے وہ اتنا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ کاز جا کر اپنی جان دینے. تو میں سمجھو 3 سٹیپس ہیں. ایک یہ کہ کاز کے ساتھ انوالو ہو گئے, دوسرا یہ کہ اپنے کاز کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور پھر ایک سٹیپ ہے کہ وہ جان لینے کے لیے بھی تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک چھوٹا سا بریک پہ جاؤں گا. ناظرین کرام آتا ہوں شارٹ بریک کے بعد. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ ہم انالائز کر رہے ہیں سوسائڈل بامبرز کو. ہم جائیں گے اگلے سیگمنٹ میں ان موٹیویٹنگ فیکٹرز کو ان دا فارم آف دی لیڈر اینڈ آئیڈیالوجی کہ کون سی آئیڈیالوجی ہیں اور یہ لیڈرز کس قسم کا مائنڈ سیٹ لے کر آتے ہیں جو سوسائڈل بامبرز کو تیار کرتے ہیں. یوں ساتھ ساتھ رہیے, آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. پاسورڈ بلنوال حاضر ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اویکن انالائزر ہونا ضروری ہے, بلائنڈ فالوور نہیں, اس بات کو سمجھنے کے لیے کیونکہ اس کے ایفیکٹس بہت دور تک جاتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں سوسائڈل بامبرز. اور ڈاکٹر صاحب دوبارہ آتے ہیں اسی موضوع کے اوپر. بات کرنا چاہتا ہوں میں کہ ذرا ان موٹیویٹنگ فیکٹرز پہ جائیے. فرسٹ آف آل آئیڈیالوجی سے شروع کرتے ہیں کہ کیا, سے فار ایگزامپل آپ نے شروع میں کہا کہ ریلیجیس فنڈامنٹلزم از اے پولیٹیکل پارٹ آف دا ریلیجن, اٹ پلیز اے میجر رول, اور some national ideology, اور پھر وہ لیڈرز. تو لیٹس اسٹارٹ فرام دا آئیڈیالوجی فرسٹ کہ ہاؤ ڈز دا آئیڈیالوجی افیکٹ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان فطری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ امن پسند ہے. میجورٹی لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, ہندو ہوں, ساری دنیا کے انسان بنیادی طور پہ امن پسند ہیں. وہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے, وہ کسی کی جان نہیں لینا چاہتے. تو یہ کیسے ہے کہ ایک امن پسند انسان جو ہے وہ ایک قاتل بن جاتا ہے, وہ کسی کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس میں میرا جو انالیسز ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے, جہاں تک ایک آئیڈیا ہے, یہاں جب تک ایک آئیڈیل ہے وہ فلسفی کا حصہ ہے, اس پہ آپ ایک ڈائلاگ کر سکتے ہیں. جب آئیڈیالوجی بن جاتا ہے تو اتنی اس کے اندر ایک پاور مطلب وہ کر لیتا ہے کہ وہ کسی شخص کو موٹیویٹ جسٹیفائی کر سکتا ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 طرح کی آئیڈیالوجیز جو ہم سمجھتے ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. ایک ریلیجس آئیڈیالوجی ہے, وہ چاہے زائنزم کی ہو چاہے اسلام کی ہو. اسی طرح ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جو نیشنلزم کی ہے, تو ہم اس کو ایک آنر سمجھتے ہیں, اپنی قوم کے لیے جان قربان کرنا. تو فوج جو ہے, یہ حکومتیں جو ہیں اس نیشنلسٹک آئیڈیالوجی کو جسٹیفائی کرتی ہیں, اس اور لوگوں کو ریکروٹ کرتی ہیں. اور تیسری اکنامک آئیڈیالوجیز ہیں جس میں کامونزم بھی ہے اور کیپٹلزم بھی ہے, کہ یہ آئیڈیالوجیز ایسی ہیں جس کے لیے وہ اتنا بڑا آدرش بن جاتا ہے کہ وہ لوگ اس آدرش کے لیے, اس مقصد کے لیے ایک بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیالوجی کا ایک فیکٹر ہے, لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. اس میں بات یہ ہے کہ اس میں ایک پرسنالٹی ہے. جب میں بات کہ میں مطلب اس کا میں آپ کو ڈھانچہ بتا دیتا ہوں. ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک پرسنالٹی ہے. تو وہ لوگ جو فنڈامنٹلسٹ پرسنالٹی رکھتے ہیں, وہ فنڈامنٹل پرسنالٹی یہ ہے کہ میرا سچ ہی آخری سچ ہے, مائی ٹروتھ از دی الٹیمیٹ ٹروتھ, اس کے علاوہ باقی آپ کے ٹروتھ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے.
اور تیسرا پھر وہ ہتھیار ہیں یا وہ جو گوریلا جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو میرے نزدیک پرسنالٹی اور آئیڈیالوجی کا یہ جو کمبینیشن ہے، فنڈامنٹلسٹ پرسنالٹی اور ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی، یہ کمبینیشن بہت ڈینجرس کمبینیشن ہے. اور وہ لوگ چاہے وہ لیڈرز ہوں چاہے فالوورز ہوں، جب اس کا کمبینیشن آ جاتا ہے ایک فنڈامنٹل پرسنالٹی کا اور ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کا، تو وہ انسانیت کے لیے وہ ایک تھریٹ بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کتاب میں بات کی، اور جب ہم سوسائڈل بامبر سے اگلے چیپٹر پہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے بات کی آئیڈیالوجی، جو پولیٹیکل پارٹ آف جیسے فار ایگزامپل ریلیجن پر آتے ہیں، پولیٹیکل پارٹ آف ریلیجن اور دا اسپرچوئل پارٹ آف فلاسفیکل پارٹ آف ریلیجن. پولیٹیکل پارٹ آف ریلیجن سے جو لوگ جو اس سے ایڈمائر ہوئے اور جنہوں نے، ان میں مولانا مودودی سے بات شروع ہوئی، سید قطب بھی، اور پھر بلکہ پیچھے جو وہابی نقطہ نظر شروع ہوا. تو ہم اگر اس طرف سے شروع کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہمیں نظر آئے کہ یہ سب کچھ ایک چین میں ہے، یہ سب کچھ ایک سرکل میں ہے. وہ سرکل یہاں تک آتا ہے جس کو مسامہ بن لادن جیسے کریکٹرز کہتے ہیں، جو ڈیولپ ہوتے ہیں اور اپنے فالوورز. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ سرکل اتنا انٹیکٹ ہے؟ تو تھوڑی سی ہم ان شخصیات کو پہلے ٹچ کرتے ہیں کہ ان میں کیا کامن فیکٹرز ہیں سائیکالوجیکلی آپ دیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، جو میرا مطالعہ ہے اسلامک ہسٹری کا، کہ اس میں 3 مختلف ٹریڈیشنز ہیں. ایک ٹریڈیشن امن پسند صوفیہ کی ہے، جو اسپرچول ٹریڈیشن ہے. وہ آپ رابعہ بصری سے لے کے علی حجویری تک وہ ایک ٹریڈیشن ہے جس میں آپ امن کی زندگی، آشتی کی زندگی، آپ سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو مطلب ہے کہ ایک طرح سے قبول کرتے ہیں، آپ ان کے لیے ایک خوشحال زندگی گزارنے دیتے ہیں. وہ ایک امن پسند ٹریڈیشن ہے صوفیہ کی. دوسری ایک فلسافیکل ٹریڈیشن ہے جس میں ابوالکلام آزاد سے لے کے غلام احمد پرویز سے لے کے وہ لوگ جنہوں نے اس کو انٹلیکچولی فلسافیکلی سمجھا، قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو سمجھا، لیکن وہ بھی ایک امن پسند فلسافیکل اکیڈیمک ٹریڈیشن ہے. یہ جو ٹریڈیشن ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ایک جس کو آج کل پولیٹیکل اسلام کہا جاتا ہے، یہ وہ ٹریڈیشن ہے جو اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ اس جہاد کو یا اس کو پھیلانے کو، ان کے نزدیک صرف ایک ملک یا ایک قوم نہیں، تمام وہ سوچ، تمام وہ آدرش، تمام وہ حکومتیں، تمام وہ نظریات جو مذہبی نہیں ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، اس لیے یہ سیکولر ٹریڈیشنز کو، ہیومنسٹ ٹریڈیشنز کو، باقی تمام ٹریڈیشنز کے خلاف جاتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کے ذریعے، ہم تلوار کے ذریعے اس کو پھیلائیں گے، اور اس کو صرف ایک ملک میں نہیں، ہم جو مسلم ممالک کی سیکولر حکومتیں ہیں ان کو بھی ختم کریں گے، اور جو بین الاقوامی جو پاورز ہیں ان سے بھی ٹکرائیں گے. اور چاہے وہ مودودی ہوں، سید قطب ہوں، یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ابن تیمیہ کی جو ٹریڈیشن ہے، جو وہابی اور سلفی ٹریڈیشن ہے، یہ ایک اس میں ایک شدت ہے، اس میں ایک وحشت ہے، اور اس میں ایک جس کو کہتے ہیں ایک فنڈامنٹلسٹ، ایک نہایت ہی وائلنٹ جو دہشت گردی کی جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اور یہ پوری کرۂ ارض پر ایک عالم اسلام، ایک عالمی دنیا کا. ڈاکٹر صاحب، یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ مولانا مودودی نے، مودودی نے کہا تھا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور یہ تو غالب ہی ہوگا، مطلب اس کی فطرت میں غالب ہونا ہے. یہ جو غالب ہونے کا فنومنا ہے، جو سائیکو انالیسس میں ہم رہیں گے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اسلام کا کیا مطلب ہے، مگر ہمیں اس سے ضرور مطلب ہے کہ جو غالب ہونے کا فنومنا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے. تو یہ فیکٹر کیا کامن ہے آئیڈیالوجی کی طرف سے گرو اور چیلے دونوں میں، کہ وہ چاہتے ہیں، ان کے اندر ایک سپیریئرٹی کا کمپلیکس ہے، یا ان کے اندر ایک نارسسزم ہے؟ بینگ اے سائیکیٹرسٹ آپ کس چیز کو کامن دیکھتے ہیں یہاں پہ؟ کچھ چیز ایسی ہے کیونکہ اسپرچول اور فلاسفیکل پارٹ میں تو غالب نہیں ہونے والے. جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایسٹرن ٹریڈیشن، اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں تو جو چائنا میں جو پرانی ہسٹری ہے، چاہے وہ بدھا ہو، چاہے ہندوازم، چاہے وہ جو پرانی تاریخ تھی، اس کے اندر ایک مذہب کا وہ رول تھا جو آپ کا ذاتی ہے، ایک پرسنل ٹروتھ ہے. آپ عبادت کریں، آپ میڈیٹیشن کریں، آپ اپنے اندر ایک امن اور سکون اور آشتی لانا چاہتے ہیں، اور دوسروں کے سچ کا احترام کرتے ہیں. یہ ایک مذہب کی ٹریڈیشن تھی. لیکن یہ جو مڈل ایسٹرن ہے، جس میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام جو ہیں، یہ تینوں اس مونوتھیسٹک ٹریڈیشن ہے. اس کے اندر صرف اپنی ذات کی تطہیر تک کافی نہیں ہے. اس میں ایک پہلو ہے جو سوشل کنٹرول کا پہلو ہے. اس وجہ سے چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے مسلمان ہوں، عیسائیوں نے اس کو کروسیڈ کہا، مسلمانوں نے اس کو جہاد کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بش اگرچہ وہ مذہبی لیڈر نہیں تھا، لیکن اس نے بھی جب اٹیک کیا افغانستان پہ تو اس نے بھی کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا. اس کے لاشعور میں، ہم چونکہ لاشعور کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک
क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट की साइकी थी और उधर उसामा बिन लादेन में एक मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट की साइकी थी। तो ये दो फंडामेंटलिस्ट जो थे ये आपस में टकरा गए और हज़ारों लाखों लोगों की जानें खतरे में तो डीप डाउन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के पीछे एक डिस्कशन मैंने पिछले दिनों की थी, क्लैश ऑफ फंडामेंटलिज्म को हम जी मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों लीडर्स ने आपस में एक दूसरे को इस तरह चैलेंज किया कि यहाँ उसने नेशनलिस्टिक एक प्रीएम्प्टिव वॉर की कैफियत क्रिएट की और लोगों को, और आप देखिए उनके जितने इंटरव्यूज़ थे 9/11 के बाद, उसमें पहले उसामा के खिलाफ हो गए अमरीकी जो सियासतदान थे, फिर वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो गए, और वो एक उनकी रैशनलाइजेशन बढ़ती चली गई। और मैं ये समझता हूँ कि वो एक नहायत ही गैर सेहतमंद और अमन के ख़िलाफ़ जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी थी जिसमें हज़ारों इनोसेंट जानें ज़ाया हो गई। तो मैं दोनों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे नज़दीक जो अमेरिकन पॉलिसी थी उसके अंदर भी दहशत और वहशत और शिद्दत थी, और उस तरफ जो उनका मुकाबला उसामा बिन लादेन से हुआ किसी वजह से ये एंटीडोट, मैं अभी थोड़ी देर और मजहब करना चाहता हूँ इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इत्तेफाक से मुझे मजहबी मामला जो है वो नेशनलिज्म के अंदर हर जगह मिलते हुए नजर आते हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म के ऊपर, क्योंकि हमें गोरिल्ला फाइट के ऊपर जाना है कि वहाँ पर क्या माइंड सेट है, साइकोलॉजी क्या उसकी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो एंटीडोट है, जिसको हम फिलोसफिकल पार्ट कहते हैं, जिसको हम पोलाइट और सॉफ्ट पार्ट कहते हैं, जो इंसानियत से मोहब्बत का दर्ज देता है, जो मैंने महात्मा गांधी की बात की, खान अब्दुल गफ्फार खान की बात की कि साहब वो एक और दर्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोहब्बत इंसानियत है असल। तो क्या वो एंटीडोट काफ़ी नहीं है इस पॉइजन को ख़त्म करने के लिए जो कंट्रोलिंग है? मतलब है यही, अगर हम मुताला करें तो मतलब अगर हम पाकिस्तान की मिसाल भी दें तो 50, 60, 70s में जो पहले 20 साल है उसमें पाकिस्तान और कई जो ममालिक थे उनके लीडर सेकुलर थे। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना भी बेसिकली एक सेकुलर लीडर थे, जिन्हें इसी तरह मिडल ईस्ट में सेकुलर हुकूमतें थीं, लीडर सेकुलर थे, वो मुसलमान थे लेकिन वो शिद्दत पसंद दहशत पसंद नहीं थे। लेकिन ये एक मूवमेंट चली जो वहाँ पर इख्वानुल मुस्लिमीन की यहाँ पर मिडल ईस्ट में यहाँ पर जैसे मौदूदी की सोच, तो इस सोच ने ग्रेजुअली एक पॉलिटिकल पावर वेस्ट में भी, अमेरिका में भी ये हुआ कि जो बुनियादी बात है कि रेगन जो कंजर्वेटिव है, जो मतलब है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने उनसे जाकर कहा कि तुम चर्चेज में जो क्रिश्चियनिटी की बात करते हो, तुम आ जाओ, तुम वोट दो, तुम जब वोट दो, पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो। तो इन बहुत से मजहबी लोगों को पॉलिटिसाइज किया गया, और फिर वो जो रिपब्लिकन्स थे उन्होंने आके वोट दिए, और सियासी तौर पे इस तरह अब ये जो मुस्लिम ममालिक हैं इसके अंदर वो लाके वोट देते हैं। तो जो राइट विंग की पार्टीज़ हैं, ये जब वेस्ट को ये अंदाज़ा, वो ये समझते थे कि डेमोक्रेसी इसका सलूशन है, कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, लेकिन उनको पता नहीं था कि जहाँ पर मेजॉरिटी एक राइट विंग को वोट देती है और एक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है, तो इनकी डेमोक्रेसी के लिए क्वेश्चन मार्क आ गया। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि वो जो सूफियात थे, वो जो अमन पसंद लोग थे, वो तो अपने खानकाहों में उसमें रहे, लोगों में ये जो लोग थे ये पोलिटिसाइज हुए, जो फंडामेंटलिस्ट थे, और पोलिटिसाइज होने के साथ साथ ये उनके पास वेपन्स आए उनके साथ, और उन्होंने वेस्ट से और मुख्तलिफ उनसे अब भी ये जो आईएसआई है, मतलब इन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म किया। वो लोग जो अमन पसंद थे वो इतने मुनज़्ज़म नहीं थे, ये बहुत मुनज़्ज़म। एक ब्रेक पे जाना चाहूँगा, सॉरी खतरंदाजी की। नाज़रीन कराम, अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे गोरिल्ला वॉरियर की, वो कि सेगमेंट में भी और बात होनी चाहिए, मगर अभी हम बात करेंगे गोरिल्ला वॉरियर की, हम बात करेंगे हो ची मिन की, लेनिन की, चे गुएवारा की, हम बात करेंगे माओ ज़ेडुंग की, हम देखेंगे उनकी क्या साइकोलॉजी थी, उनके फॉलोअर्स की, कैसे उनके फॉलोअर्स चिमनियों में कूदते रहे, अपनी जानें देते रहे, खुदकशी करते रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और उससे पहले भी। आते हैं शॉर्ट ब्रेक में, यूँ ही साथ साथ रहिएगा। नाज़रीन, पास में बुलनवाल हाजिर है। डॉक्टर साहब, बात करेंगे ज़रा गोरिल्ला वॉरियर के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने इन तीनों को एक ही तरफ लेके चले अपनी किताब में, द होली वॉर टू ग्लोबल पीस। वी नीड टू नो लाइक कि क्या आखिर इनका मसला है। लाइक से फॉर एग्जांपल जो हमारे ये वॉरियर है, ये जो जिनको हम गोरिल्ला वॉरियर कहते हैं, इनकी क्या साइकोलॉजी होती है? लेट्स स्टार्ट लाइक, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये सुसाइडल बॉम्बर्स हैं तो इनकी सेम साइकोलॉजी होगी, मगर बिहाइंड द कर्टेन क्या फैक्टर्स हैं? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने जब मुस्लिम सुसाइड बॉम्बर्स की बात की तो एक आइडियोलॉजी है, एक उनकी साइकोलॉजी है, एक उनके प्रैक्टिकल जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। तो स्ट्रेटजी इनकी मिलती है,
کیونکہ اب دلچسپی کہ آپ کو تاریخی بات بتاتا ہوں. میں نے جب یہ ریسرچ کر رہا تھا، پہلا چیپٹر جو ایسے جو گوریلا وار پہ تھا وہ ولادیمیر لینن نے یورپ میں بیٹھ کے لکھا تھا رشیا کے بارے میں. اور اس گوریلا وار چیپٹر میں یہ ایسے میں مضمون میں انہوں نے کہا کہ ہمیں فرق کرنا چاہیے. ایک کرمنل وائلنس ہے، وہ لوگ جو جا کے بینک لوٹتے ہیں، گھروں کو لوٹتے ہیں اور وہ اپنے لیے خود غرضانہ چیزیں جمع کرتے ہیں. یہ جو گوریلا واریئرز ہیں جو لیفٹ کے تھے، یہ کرمنل نہیں ہیں. انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ یہ پولیٹیکل وائلنس ہے اور اس کا مقصد ایک جابر، ایک ظالم زار کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے تاکہ ایک سوشلسٹ، ایک کمیونسٹ حکومت آئے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. ان کا آدرش جو ہے، جو لیفٹ کے جو ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں، ان کا آدرش ایک حکومت کو جو جابر ظالم مونارکی کو یا ڈکٹیٹرشپ کو ختم کر کے ایک امن پسند عوام کے لیے ایک ایسی حکومت بنانا جس میں کہ عوام کا فائدہ ہو. لیکن جو اسٹریٹجی ہے تو اس میں گوریلا وار کی اسٹریٹجی ایک طرح ہے، لیکن یہ جتنے لیفٹ کے جو لیڈر ہیں ان کا آئیڈیالوجی زیادہ کمیونزم کی تھی، جس میں لینن نے شروع کی. پھر اس کے فالوورز میں ماؤ زے تونگ تھے، پھر چگوارا تھے، پھر فیڈل کاسٹرو تھے، ہو چی مین تھے. یہ تمام لیفٹ کے تھے جنہوں نے ایک سوشلسٹ کمیونسٹ آئیڈیالوجی. ڈاکٹر صاحب، بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے. میرا ناظرین یقیناً اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ اس وقت انوالو ہیں پورے اس ڈسکشن میں، کہ ایک دو طرح کے موومنٹس دیکھ رہے ہیں، ایک ایکسٹریم رائٹ اور ایکسٹریم لیفٹ. ایک ہے جو کمیونزم کا موومنٹ ہے جہاں پہ مذہب نہیں ہے، جہاں پر مذہب کے عمومی طور پر ایک مذہب کے بارے میں اینٹاگونسٹک رویہ ہے. جبکہ مذہبی اور مذہب کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہ ایک ایڈکشن کا رول پلے کرتا ہے. مذہب کو ہم جانتے ہیں کہ آبسیسونیس پروڈیوس کرتا ہے، ہمارے مائنڈس میں ایک مخصوص ہارمونس کی لیول بھی بڑھاتا ہے، تو ہم ایک مخصوص ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں. کمیونزم کے اندر وہ بات نہیں ہے کیونکہ مذہب نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں سوسائٹل بامبرز کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ کون سا کراسنگ پوائنٹ ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لیفٹ کی آئیڈیالوجی ہے، ایک رائٹ کی آئیڈیالوجی. اگر سے ان کے جو آدرش، ان کا جو مقاصد مختلف ہے، وہ مختلف طرح کی سیاست، ایک سیاسی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک مختلف سوسائٹی کرنا چاہتے ہیں جس میں میں ذاتی طور پہ چونکہ میں سوشلسٹ مائنڈیڈ ہوں تو میری نگاہ میں ہو چی من جیسے لیڈرز کی عزت کرتا ہوں. لیکن ایک کامن فیکٹر جو میں اس میں یہ کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو مشترک ہیں وہ بھی امپورٹنٹ اور جو مختلف ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک آئیڈیالوجی لیفٹ کی ہو یا رائٹ کی ہو، وہ آپ کو اس لیول پر لا سکتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں کسی آئیڈیالوجی کو یا کسی نظام حیات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یہ کریٹیکلی سوچنا ہے، فیصلہ کرنا ہے. اور یہ جو پوری کتاب کا مقصد ہے کہ وہ جو ہزاروں لوگ جو اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ یہ دیکھیں، اندھا دھند فالو نہ کریں. اس کی جو تیسری مثال ہے وہ نیلسن منڈیلا کی ہے، جو اس میں نے اس پہ ایک بڑا چیپٹر لکھا ہے کہ نیلسن منڈیلا کی موومنٹ شروع میں ایک آرمڈ اسٹرگل تھی، لیکن آخر میں ان کا جو نظام جو انہوں نے قائم کیا وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ تھی. تو ساؤتھ افریقہ میں الیکشن ہوا، منڈیلا نے خود جا کے ووٹ دیا اور اس کے بعد ان کو امن پیس پرائز ملا کیونکہ انہوں نے ڈی کلارک کے ساتھ ہاتھ ملایا اور دونوں کو، اور ڈیزمنڈ ٹیٹو کو بھی. ڈاکٹر صاحب، یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے اس بات کو ڈائلاگ بھی کیا، میں نے پڑھی تھی یہ بات، اور یہ بات میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین پر بھی غور کریں کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ وہی موومنٹ جو کل دہشت گردی کی تھی آج وہ امن پسند ہو جاتی ہے. وہی لیڈر جو کل تک جیلوں میں ٹھوسا گیا اور بھی 25 سال جیل میں بیچارہ نیلسن منڈیلا رہا، جب باہر آتا ہے تو اس کو امن کا ایوارڈ ملتا ہے. یاسر عرفات کے ساتھ بھی ایسے ہی وہ انہیں امن کا ایوارڈ ملا، نوبل پرائز ملا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوسائٹل بامبر ہے جو چاہے دونوں موومنٹ کی وجہ سے، چاہے گوریلا فائٹ کی وجہ سے ہو یا سوسائٹ یا ریلیجیس ریزنس کی وجہ سے ہو، وہ اس ٹائم فریم کو تو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یہی موومنٹ جو آج اس کو مرنے پر راضی کر رہی ہے کل اس کی زندگی کے لیے ایک نئی شکل، ایک نئی فکر ڈیولپ کر سکتی تھی. کیونکہ یہ ایک کوئی حتمی نہیں ہے، اٹس اے ریلیٹیو موومنٹ، ہر چیز ریلیٹیو ہے. تو یہی جب میں نے ان کی بایوگرافی اسٹڈی کی ماہر ایز اے نفسیات کے طالب علم کے، تو میرے لیے یہ سرپرائزنگ تھا کہ جب وہ جیل میں 10 سال 20 سال 30 سال رہے تو ان کی سائیکی میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں، ان کی شخصیت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی. مسلمانوں میں جو مسلم فنڈامنٹلز ہیں، اس میں ایک مولانا فضل تھے جو پشاور میں جنہوں نے کتاب لکھی تھی سید قطب اور اسامہ سے متاثر ہو کے. اب وہ 25 سال کے بعد انہوں نے اس کے اپوزٹ کتاب لکھی. انہوں نے اس موومنٹ کو کہا کہ ہم نے لوگوں کی جانیں
خراب کیے ہیں, ان کو مس لیڈ کیا ہے. تو میں اس کو پولیٹیکل وزڈم کہتا ہوں کہ یہ لوگ جب عملی طور پہ انوالو ہوئے تو 10 20 30 سال کے بعد ان لیڈرز کی سوچ میں تبدیلی آئی, اور وہی لوگ جو ایک مطلب دہشت گردی کے حق میں تھے, بلکہ منڈیلا نے کہا کہ مجھے سرپرائز یہ ہوا کہ جب مجھے نوبل پیس پرائز ملا کہ ہماری آرم سٹرگل تھی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے دنیا کی جتنی تنظیمیں تھیں انہوں نے میں سپورٹ نہیں کیا. تو اس وجہ سے میں ان کی مثالیں دیتا ہوں, جس میں آپ نے کہا یاسر عرفات بھی تھے, اس میں یٹزک ربین بھی تھے, اس میں ڈی کلارک بھی تھے, اس میں یہ نیلسن منڈیلا بھی تھا, کہ یہ لوگ زندگی کے آخری حصے میں ان کو احساس ہوا کہ ہم نے جس راستے کو اپنایا تھا اس کی ایک حد ہے. آپ دہشت گردی سے ایک لیول تک چینج لا سکتے ہیں, کسی کے خلاف, میرے نزدیک کسی کے خلاف ہونا اور بات ہے, اور کسی کے حق میں آپ کے پاس الٹرنیٹو کیا ہے. جب تک الٹرنیٹو نہیں ہے, ایک امن پسند معاشرے کی سوچ اور اس کا نظام نہیں ہے, تو آپ ایک لیول سے زیادہ کامیابی حاصل نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تھوڑی سی بات تھوڑی سی مختلف ہے, لیکن یہ آپ نے ڈسکس بھی کی ہے اور میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کرام اس پہ ذرا سا غور کریں گے, کیونکہ یہ بہت بڑی اہم ہے. کہ آپ نے بتایا کہ صاحب وہی موومنٹ جو گوریلا واریر کرتے ہیں, ان کا ایک انداز ہوتا ہے کس طریقے سے لڑنا ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح سے پلاننگ کرنی ہے. دا سیم موومنٹ was taken to the fundamentalist. اور ہم نے دیکھا کہ وہی جو طریقہ لینن کے لڑنے کا تھا وہ بعد میں اسامہ بن لادن نے کیا انہی کے خلاف, اور ان کو شکست دی امریکہ کی مدد سے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کبھی کبھار موومنٹ جو ہوتی ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ پر بھی آ سکتی ہیں. تو میں کہتا ہوں مطلب اس میں تھوڑا سا مزاح بھی ہے اور تھوڑی سی حقیقت بھی ہے, سنجیدگی بھی ہے, کہ جب موومنٹ شروع ہوتی ہے اگر وہ موومنٹ کامیاب نہیں ہوتی تو ہم ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. اگر وہ موومنٹ کامیاب ہو جاتی ہے اور انقلاب لے آتی ہے تو ہم ان کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نظام کے خلاف چل رہے ہیں ایک لیول تک, تو کئی جو تھے موومنٹس تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو چونکہ کامیاب نہیں تو وہ ان کا ایک طرح سے ان کا ایک پولیٹیکل مسکیریج ہو گیا اور وہ ٹیررسٹ ہی رہے. اگر منڈیلا شروع میں مارا جاتا یا قتل ہو جاتا تو وہ ایز اے ٹیررسٹ جانا جاتا ساری دنیا میں, لیکن وہ زندہ رہا اور اس کی موومنٹ آہستہ 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 کئی دہائیوں تک پھیلی, اور پھر فری منڈیلا کا ہوا اور دنیا کے حالات بدل گئے. تو اس وجہ سے جو ہے میرے نزدیک یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور میں کوئی تاریخ کا کوئی حتمی وہ نہیں ہوں. میں تو صرف یہ شو کر رہا ہوں کہ 20ویں صدی کی جو موومنٹس تھیں کئی ناکام رہیں اور کئی کامیاب ہو گئیں. اور میں آخر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہوں گا کہ ہوچی من کا اس لیے میں کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, جب کامیاب ان کا انقلاب ویتنام میں ہو گیا تو اس کے بعد کچھ کامریڈوں نے جو سرمایہ داروں کو قتل کرنا شروع کیا. تو ہوچی من نے ایک پبلک میٹنگ میں وہ روئے اور انہوں نے کہا, اپنے کامریڈ سے کہا کہ آپ لوگ وہ کام نہیں کریں جو ہمارے دشمن کرتے تھے. تو یہ جو وزڈم ہے کہ آپ نے ایک لیول تک موومنٹ کو لے جانا ہے اور کہاں روکنا ہے اور کہاں آپ نے ان نیسیسری تباہی اور بربادی نہیں کرنی, اس کے لیے ایسے لیڈر کی ضرورت ہے, ہوچی من جیسے, منڈیلا جیسے, جو اس پولیٹیکل وزڈم کو جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب خطا کلامی کی معافی. ناظرین کرام بریک پہ جا رہا ہوں, مگر بہت امپورٹنٹ ہے آخری سیگمنٹ, کیونکہ ہم آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے محمد یونس جو بنگلہ دیش کے نوبل پرائز ہیں پیس, اور بات کریں گے مہاتما گاندھی کی, بات کریں گے خان عبدالغفار خان باچا خان کی جنہیں ہم سرحدی گاندھی بھی کہتے ہیں. ناظرین کرام ہم بات کریں گے پیس میکرز کی کہ ان کی کیا سائیکالوجی ہے اور وہ ہمیں کیا ڈائمنشنز, کیا رنگ دکھاتے ہیں. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام, بلند اقبال حاضر ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر خالد سہیل ہے, ان کی نئی کتاب ہے فرام ہولی وار ٹو گلوبل پیس. بہت اہم کتاب ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کتاب کو اس پروگرام میں کسی حد تک ڈائلاگ کر سکوں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آتے ہیں ہم اس کے تیسرے بڑے حصے کے اوپر, اس کتاب کے جو آپ نے ایک ٹرائنگل بنایا. یہاں کئی ایک سوال پیدا ہوتے ہیں, مگر میں پہلے چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑی سی بات بتائیے پیس میکر کی سائیکالوجی کے حوالے سے کہ وہ کس ڈائمنشن سے اس پورے ٹرائنگل میں شامل ہو رہا ہے. دیکھیں, میں جب 20ویں صدی کی کا پولیٹیکل موومنٹس کا میں نے جب احاطہ کیا, ان کو سمجھا, تو اس میں مجھے لگا کہ رشیا میں ایک لیڈر تھے لیو ٹالسٹائے. انہوں نے ایک امن پسند سوچ کو آگے بڑھایا جب وہ اپنے آخری عمر میں تھے. ان سے ایک پوری جنریشن جو ہے, ایک پوری صدی متاثر ہوئی. ان کے فالوورز میں موہن داس گاندھی تھے, جو نوجوانی میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے جو اپنا فارم بنایا تھا اس کا نام ٹالسٹائے فارم تھا. وہ 18-20 سال کے تھے اور وہ خط لکھتے تھے. اس کے بعد جو مارٹن لوتھر کنگ تھے,
وہ اس سے متاثر ہوئے موہن داس گاندھی سے. اسی طرح پھر دلائی لاما ان سے متاثر ہوئے. تو یہ ایک پوری موومنٹ ہے جو پیس میکرز کی، جو یہ کہتے ہیں کہ امن لانے کے لیے ہمیں امن پسند راستہ اختیار کرنا ہے. یہ امن لانے کے لیے کسی قسم کی آرم سٹرگل، قتل و غارت، دہشت گردی کو مطلب دے فیل کہ دا اینڈز ڈو ناٹ جسٹیفائی دا مینز. یہ ان کا بنیادی فرق ہے. تو وہ امن کو امن کے راستے سے لانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے جب میں نے اس میں کوفی عنان کی بات کی ہے تو کوفی عنان نے اس بات کو آگے بڑھایا کہ یونائٹڈ نیشنز کی اوریجنل پالیسیز کیا تھیں اور اب پالیسیز کیا ہے. اور اس طرح ہم نے جب باچا خان کی بھی بات کی، کیونکہ آپ نے شروع میں بتایا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ، میں چونکہ پشاور میں پلا بڑا ہوں، میں پٹھانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں کہ بہت سے پٹھان جو ہے وہ امن پسند پٹھان ہیں. بہت سے پٹھان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ایک باہمی مطلب بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پولیٹیسائز کیا گیا، ان کو ایک خاص طرح کی سوچ دی گئی اور اس کے خلاف باچا خان جو تھے وہ لڑتے تھے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر پٹھان مردوں کو تعلیم حاصل کرنی ہے تو پٹھان عورتوں کو، بچیوں کو بھی ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. لیکن وہ اتنا انفلوئنشل نہیں ہوئے اور یہ لوگ انفلوئنشل ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ان موٹیویٹنگ فیکٹرز کی یہاں پر پھر، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف ہمیں کچھ نہ کچھ ریزنس، اور کچھ ریزنس کے بعد ان کی سائیکالوجی یا سائیکو پرسنالٹی میں کہوں گا ان پازیٹیو سینس ڈیولپ ہوتی بھی نظر آتی ہے، یا نگیٹو سینس اگر وہ خون پھیلا رہے ہیں دنیا میں اور جنگ و جدل پھیلا رہے ہیں. یہاں پر آپ کو کیا فیکٹرز ایسے لگتے ہیں جو اس طرح کی پازیٹیو فیکٹرز کو ڈیولپ کر رہے ہیں؟ کون سے سوشل اور کون سے فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں اس میں نے 3 مثالیں دی ہیں. ایک کا نام دیا اکنامک پیس. مطلب ہے کہ میں نے پیس کو، امن کو ایک قوس قزح کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اس کے 7 رنگ ہیں. اس میں نے 3 رنگ پیش کیے. ایک اکنامک پیس ہے. تو محمد یونس جن کو بنگلہ دیش کا وہ نوبل پرائز ملا، انہوں نے وہاں کی خواتین کو اور لڑکیوں کو، نوجوان عورتوں کو وہ دیے، فنڈ دیے ان کو. انہوں نے کہا کہ پاورٹی از اے تھریٹ ٹو پیس. وہ لوگ جو غربت، وہ جو مفلوق الحالی اور ان کی حالت مطلب ایک لیول تک چلے جاتے ہیں کہ ان کے لیے مطلب ہے کہ سوچنا زندگی. میں نے اس میں ایک مثال دی ہے اس کی شوپنہار کی کہ وین دا ہاررز آف لیونگ آؤٹ وے دا ہاررز آف ڈیتھ پیپل کمٹ سوئسائڈ. تو لوگوں کی زندگی اتنی مفلوق الحال اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو محمد یونس نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو امن پسند بنانے کے لیے ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا پڑے گا. یہ اکنامک فیکٹر ہے، اکنامک فورس ہے جو ڈومینیٹ کرتی ہے. مارٹن لوتھر کنگ جو ہے نا وہ سوشل پیس کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں جو پریجوڈس ہے، آپ کالوں کے خلاف، عورتوں کے خلاف، آپ مائنورٹیز کے خلاف، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس پریجوڈس کو، اس تعصب کو، تاکہ ہم امن لائیں. اور ایک پولیٹیکل پیس ہے جس میں ہم جو باتیں کر رہے تھے کہ منڈیلا اور ڈی کلارک اور یاسر عرفات، ان لوگوں نے پولیٹیکل موومنٹس کی کہ ہم فائنلی اپنے معاشرے میں پیس لائیں. تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں، مختلف موٹیویٹنگ فیکٹرز ہیں جس میں دنیا کے امن پسند لوگ جو ہیں، جیسے ایک ہے مجھے نام ان کا اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، جو فن لینڈ کے ہیں، وہ ناروے، ڈنمارک، سویڈن ہیں، وہ جا کے کانفلکٹ ریزولوشن کراتے ہیں کہ امن سے کیسے ہم تضادات کو. تو اس لیے میں یہ شو کرنا چاہ رہا تھا کہ امن ایک مجرد چیز نہیں ہے، یہ کمپلیکس چیز ہے. اس کے کئی کلرز ہیں، کئی شیڈز ہیں، کئی فیکٹرز ہیں، اور وہ بہت سے لوگ دنیا میں وہ امن کی خاطر وہ اس میں انوالو ہوئے. ان کا آدرش تھا، انہوں نے اپنی زندگی کی قربانیاں دی، انہوں نے اپنے جان کی، مال کی، خاندان کی، اپنی جابس کی، ملک سے وہ ایک طرح سے ایگزائل میں چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20ویں صدی میں انسانیت کو ایک امن کا راستہ، امن کا آدرش، ایک امن پسند جس کو میں گلوبل پیس کہہ رہا ہوں کہ کرۂ ارض پہ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہ سکتے ہیں. مذہبی اختلاف، نسل، رنگ، فرقہ، زبان، اس کے اختلاف کے باوجود بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ہم انسانیت ایوولوشن کی اس اسٹیج پہ پہنچی ہے کہ ہم جس کو دشمن کہتے ہیں یہ سمجھیں کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، یہ بھی دھرتی ماں کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ایک انسانی خاندان کا حصہ ہے. یہ جس کو میں پیس کانشسنس کہتا ہوں، اس کی طرف یہ لوگ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، آپ جیسے جو پروگرام کر رہے ہیں، ہمیں لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا کرنی ہے تاکہ وہ جو چوائس ہے دہشت، وحشت اور شدت کی بجائے وہ بھائی چارے، وہ امن، وہ آشتی، وہ پیار، وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ صوفیہ مذہبی حوالے سے کہتے ہیں، بعض پولیٹیکلی کہتے ہیں، بعض ڈیموکریٹیکلی کہتے ہیں کہ ان تمام کا ایک کامن فیکٹر یہ ہے کہ ہم بطور انسان کے یہ سمجھیں کہ ہمارا خاندان ایک ہے
اور ہم مل جل کے کیسے زندگی گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی ناظرین دیکھنے والے کہیں کہ یہ باتیں کتابی باتیں ہیں, شاید آئی ایم سوری جو کچھ کانٹرڈکشن کی باتیں کرنی ہے اس کتاب کے حوالے سے, جب میں پڑھ رہا تھا تو سوال آ رہے تھے کہ بہت سی باتیں کتابی باتیں ہوتی ہیں, بہت سی شکلیں کتابی شکلیں ہوتی ہیں, بہت سے معاملات ایلیوژنری ہوتے ہیں, وہ ریئل دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل ایک انسان جو کہ ایک دنیا میں رہتا ہے, اس کو پولیٹیکل, سوشل, اکنامیکل تمام تر کولیجنز کا دن رات سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کو رنگ, نسل, مذہبی جھگڑوں میں پڑنا ہی پڑتا ہے, اس کو ایک صبح سے لے کے شام تک ڈیلی بیسس کے اوپر اپنے ایگزسٹنس, اپنے سروائیول کے لیے جنگ کرنی ہی پڑتی ہے. ایسی صورت میں ایک سائیکیٹرسٹ کے طور پہ, سائیکالوجسٹ کے طور پہ الٹیمیٹلی آپ ڈسپرس ہو سکتے ہیں اور ایک سوسائڈل بامبر کی فارم میں یا واریر کی فارم میں آ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹرائنگل میں کوئی کامن نقطہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے ہم سوسائڈل بامبرز یا واریئرز کو, جو ہمارے جو واریئرز ہیں, جو آپ نے کہا کیا نام ہے ان کا, گوریلا واریئرز جو ہیں, ان کو اس ٹرائنگل کی طرف کھینچ سکتے ہیں؟ کچھ ایسا ممکن ہے؟ میں سوال کچھ ہاں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. میرے نزدیک جو ایک معاشرہ ہے, مطلب سوال یہ ہے کہ نفسیاتی حوالے سے ایک بچہ جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ امن پسند, محبت, پیار والا بچہ پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ دہشت گرد پیدا نہیں ہوتا, کوئی سوئسائڈ بامبر پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ جو ماحول ہے, جو اس کی جو اسٹرکچر ہے, چاہے ماں باپ ہو, چاہے ٹیچرز ہوں, تو ہم جو ان کو درسی کتابوں میں پڑھاتے ہیں, اگر آپ یہ پڑھاتے ہیں کہ جیم سے جہاد ہے یا جیم سے جنگ ہے, تو بے سے بندوق ہے, تو آپ بچے کو ایک کنڈیشننگ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نفسیاتی طور پہ آپ ان کی وائلنٹ کنڈیشننگ کر سکتے ہیں اور وہ وائلنٹ کانشسنس پیدا کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد وہ تیار ہو جاتے ہیں اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے, یا ان کی پیس کانشسنس ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور جب وہ پیس کانشسنس ڈیولپ ہوگی تو وہ, اب جب ہمارے ملک میں مثال دیتا ہوں, جیسے عبدالستار ایدھی کا میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ ایک امن پسند اسی معاشرے میں, اسی شہر میں, اسی ملک میں پیدا ہوئے, جو مدر ٹریسا تھی یا مارٹن لوتھر کنگ. مطلب ہے کہ وہ جو لیڈرز ہیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لیڈرز کا ایک اہم رول ہے, اور وہ لیڈرز اگر ہمیں دہشت کی طرف لے جائیں گے تو عوام ایک طرف چلی جاتی ہے, اور وہ لیڈر جو ان کو جو ایک سچا جو امن پسند راستہ ہے. اور ہم نے بچوں کو, نوجوانوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ بیٹا یا بیٹی, آپ سوچ سمجھ کے کسی کے راستے پہ چلے, بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنی, آپ نے سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں, کیونکہ یہ آپ اس معاشرے کی تعمیر اور اس کی یا تخریب کا حصہ بن رہے ہیں. یہ ذمہ داری جو ہے, جس کو میں سوشل رسپانسبلٹی کہتا ہوں, جو آپ ادیب کے کرتے ہیں یا آپ ایز اے جرنلسٹ کے کرتے ہیں, ٹیچر ہے, ماں باپ ہے. تو میرا مقصد یہ ہے جو ہیومنسٹک فلسفی کا, کہ ہم بچوں کی, نوجوانوں کی ایسی تربیت کریں کہ جب ان کو چوائس کرنی ہو تو وہ امن کا چوائس کریں بجائے ایک دہشت گردی کی چوائس. ناظرین کرام, فرام ہالی ووڈ ٹو گلوبل پیس ایک بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھے ڈائلاگ کیے اس کے اوپر. میں بہت خوش ہوں آج کہ اس موضوع پہ گفتگو ہوئی, اس لیے کہ عمومی طور پہ ایسی گفتگو نہیں ملتی. جو بات آپ نے کی بلائنڈ فالوورز کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ ناظرین کرام بلائنڈ فالوور بننے کے بعد جو کنسیکوینسز آتے ہیں, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ محبت کی ندی اور ابشار بھی ہو سکتے ہیں, اور نفرت کی دہکتی ہوئی اور جھلسا دینے والی آگ بھی ہو سکتی ہے, جو ہمیں آج یا ہمارے آنے والی نسل کو کل ملے گی. اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بلائنڈ فالوور نہ ہوں بلکہ اویکن انالائزر ہوں. اور ڈاکٹر خالد سر, اس وقت آپ ایک اویکن انالائزر کے رول پلے کر رہے ہیں میرے لیے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے وقت دیا اور اس پہ گفتگو کی. ناظرین کرام, یہ کتاب آپ کے سامنے ہے, اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا, اور اگر ہو سکے تو اس ڈائلاگ کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے فیملی ممبر کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ, اس لیے کہ یہ ہماری آنے والی نسل کا سوال ہے. یوں ہی ساتھ ساتھ رہیے گا, آگے پھر کبھی ایسے حاضر ہوں گے اور کسی ایسی چیلنجنگ ٹاپک کے ساتھ, کسی ایسے ہی ونڈرفل گیسٹ کے ساتھ. اب ہمیں اجازت دیجیے.